اچھا، تو آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں ایک ایسے سوال سے جو مجھے کافی عرصے سے پریشان کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کے کتنے قریب تھے، چچا زاد بھائی، داماد، ہر جنگ میں ساتھ۔ لیکن جب ہم حدیث کی کتابیں کھولتے ہیں، خاص طور پر سنی روایت کی، تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آپ اعداد و شمار کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ سے منسوب روایت کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے، جبکہ حضرت علی سے صرف 500 کے قریب۔ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ ہضم نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ اسلامی تاریخ کا ایک مرکزی معمہ ہے، اور اس کی گتھی سلجھانے کے لیے ہمیں 3 مختلف زاویوں کو دیکھنا پڑے گا: سنی، شیعہ اور پھر آج کے مورخین کا تجزیاتی نقطہ نظر۔ ٹھیک ہے، چلیں سنی نقطہ نظر سے شروع کرتے ہیں۔ وہ اس بہت بڑے فرق کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ ان کی دلیل بہت عملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنے خلافت کے دوران ریاست چلانے میں بے حد مصروف تھے۔ جنگیں ہو رہی تھیں، بغاوتیں تھیں، ایک نئی سلطنت کے مسائل تھے۔ ان کے پاس یوں سمجھیں بیٹھ کر حدیثیں سنانے کا وقت ہی کہاں تھا۔ دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی پیغمبر اسلام کی باتیں یاد کرنا اور انہیں آگے پہنچانا بنا لیا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ دلیل تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ یعنی ایک خلیفہ جنہیں علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس دین کی بنیادی باتیں بتانے کا بھی وقت نہیں تھا۔ مطلب کچھ لوگوں کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کا نقطہ درست ہے۔ اسی لیے سنی علماء ایک اور بات پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی روایت بیان کرنے میں انتہائی محتاط تھے۔ اچھا۔ وہ ہر سنی سنائی بات آگے نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات تو وہ کسی راوی سے حدیث سننے کے بعد قسم یا گواہی بھی مانگتے تھے تاکہ بات کی تصدیق ہو سکے۔ تو کوالٹی پر زور تھا، کوانٹٹی پر نہیں۔ بالکل۔ ان کے لیے معیار یعنی کوالٹی مقدار سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ تو ان کے نزدیک یہ 536 روایات شاید 5000 سے زیادہ پکی اور مستند ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی ایک تشریح، لیکن ظاہر ہے شیعہ مکتب فکر اسے ایسے نہیں دیکھتا ہوگا۔ ان کی کہانی کیا ہے؟ ان کی کہانی بالکل مختلف ہے، اور اس میں سازش کا عنصر بہت گہرا ہے۔ ان کے مطابق یہ تعداد میں کمی کوئی اتفاقی بات نہیں، بلکہ یہ اموی دور حکومت میں چلائی گئی ایک منظم مہم کا نتیجہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت علی اور ان کے خاندان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے جان بوجھ کر ان سے منسوب روایات کو دبایا گیا، نظر انداز کیا گیا اور ان کے مخالفین کی روایات کو فروغ دیا گیا۔ تو پھر ان کے مطابق حضرت علی کا اصل علم کہاں گیا؟ کیا وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر ان کا عقیدہ امامت سامنے آتا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کا اصل اور وسیع علم، جسے وہ علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، علم لدنی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ علم جو براہ راست خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، بغیر کسی ظاہری استاد یا کتاب کے۔ تو ان کے مطابق یہ خاص علم عوامی طور پر منتقل نہیں ہوا، بلکہ سینہ بسینہ حضرت علی سے ان کے بعد آنے والے ائمہ میں خفیہ اور محفوظ طریقے سے منتقل ہوتا رہا۔ اچھا، یعنی اصل خزانہ عوام سے بچا کر اہل بیت کے اندر محفوظ رکھا گیا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف عملی مجبوریاں ہیں اور دوسری طرف سیاسی سازش کی تھیوری۔ لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ان دونوں سے ہٹ کر ایک غیر جانبدار مورخ کی نظر سے اس مسئلے کو دیکھ سکیں؟ بالکل، اور یہیں پر بات سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آج کے محققین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کی یہ بڑی کتابیں جن کا ہم آج حوالہ دیتے ہیں، یہ واقعات کے فوراً بعد نہیں لکھی گئیں۔ اچھا، یہ پیغمبر اسلام کے وصال کے تقریباً 150 سے 250 سال بعد 9ویں صدی میں مرتب ہوئی۔ 200 سال بعد؟ یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ بہت بڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کتابیں آج پڑھ رہے ہیں وہ دراصل واقعے کے 200 سال بعد کی پیداوار ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی شخص نیپولین کی جنگوں کے بارے میں لکھی گئی باتوں کو حتمی سچائی مان لے، یہ جانے بغیر کہ لکھنے والا برطانوی تھا یا فرانسیسی۔ صحیح۔ اس 200 سال کے عرصے میں سیاسی اور فرقہ وارانہ تقسیم اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ہر گروہ تاریخ کو اپنے زاویے سے لکھ رہا تھا۔ مرتب کرنے والوں نے اکثر ان راویوں کو ترجیح دی جو سیاسی طور پر محفوظ تھے،
بجائے ان کے جو متنازع سمجھے جاتے تھے۔ اور حضرت علی تو یقیناً متنازع رہے ہوں گے۔ وہ خانہ جنگیوں کا مرکزی کردار ہونے کی وجہ سے اس وقت کی سب سے متنازع شخصیت تھے۔ اس سے تو پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے، یعنی یہ صرف یادداشت کا کھیل نہیں بلکہ سیاست اور انتخاب کا بھی کھیل ہے۔ اچھا، تو اگر کتابیں بعد میں لکھی گئیں تو یہ دو الگ الگ کہانیوں کے سلسلے شروع کہاں سے ہوئے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ کوفہ شہر کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ کوفہ اس کہانی کا مرکز ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے تمام حامی، ساتھی اور شاگرد کوفہ میں جمع ہو گئے، تو ظاہر ہے ان سے منسوب زیادہ تر روایات کوفہ کے لوگوں کے ذریعے ہی آگے بڑھے ہیں۔ اور سنی محدثین کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے نا؟ بالکل، سنی حدیث کے ماہرین کے لیے کوفہ ایک مشکوک علاقہ تھا۔ ان کے نزدیک یہ شہر شیعہ اور دیگر انتہا پسند گروہوں، جنہیں عربی میں غلات کہا جاتا تھا، کا گڑھ تھا۔ غلات سے کیا مراد ہے؟ غلات ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو شخصیت پرستی میں حد سے گزر جائیں، جیسے حضرت علی کو خدا کا درجہ دینے والے کچھ گروہ۔ تو سنی محدثین جب بھی کوفہ سے آنے والی کوئی روایت سنتے تو وہ اسے بہت زیادہ چھان پھٹک کر قبول کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں کے لوگ قابل اعتبار نہیں، جبکہ شیعوں کے لیے تو کوفہ ہی اصل مرکز تھا۔ یقیناً ان کے نزدیک تو وہیں سے سچی بات مل سکتی تھی۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قدرتی بات ہے کہ امام کی باتیں ان کے چاہنے والوں سے ہی ملیں گی۔ وہ سنی محدثین کے اس شک کو حضرت علی کی میراث کو کمزور کرنے کی ایک اور سیاسی چال قرار دیتے ہیں۔ اسی جغرافیائی اور سیاسی تقسیم کی وجہ سے سنی اور شیعہ حدیث کے ذخیرے شروع سے ہی دو الگ الگ ندیوں کی طرح بہتے رہے اور کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ تو نظریاتی سطح پر بات ہو گئی۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ٹھوس مثال بھی ہے جہاں ہم اس تقسیم کو عملی طور پر دیکھ سکیں، جہاں ایک ہی واقعہ ہو لیکن کہانی بالکل مختلف ہو؟ اس کی بہترین مثال غدیر خم کا واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں۔ جی۔ پیغمبر اسلام اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم کے تالاب کے پاس رکے اور ایک خطبہ دیا۔ اس دوران انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ جملہ تو دونوں جگہ موجود ہے، پھر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف اس ایک لفظ مولا کے معنی پر ہے۔ اچھا۔ سنی علماء کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے دوست، مددگار، محبوب۔ ان کے مطابق یہ اعلان حضرت علی کی حمایت اور ان سے محبت کا اظہار تھا، خاص طور پر جب یمن سے آنے والے کچھ لوگوں نے ان کی شکایت کی تھی۔ یہ جانشینی کا اعلان نہیں تھا۔ اور شیعہ تعبیر؟ مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس سے بالکل اتفاق نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک مولا کا واضح مطلب ہے آقا، حاکم اور رہنما۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی طرف سے حضرت علی کی خلافت اور امامت کا کھلا اور الہی اعلان تھا، جو ان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی ایک ہی لفظ مولا اور اس پر 1400 سال سے دو الگ الگ دنیایں آباد ہیں۔ تاریخ واقعی حال کو کیسے بناتی ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اور یہ صرف عقیدے کی بات نہیں، قانون میں بھی ایسا ہی ہے۔ متع یعنی عارضی نکاح کی مثال لے لیں، یہ ایک واضح قانونی تضاد ہے۔ وہ کیسے؟ سنی حدیث کی کتابوں میں آپ کو حضرت علی سے ایسی روایات ملیں گی جن میں وہ متع سے منع فرما رہے ہیں۔ یہ روایات سنی فقہ کی بنیاد ہیں۔ ٹھیک ہے، عجیب ہے۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب قانونی نظام مرتب ہوئے تو ہر گروہ نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی جیسی مرکزی شخصیت کا نام استعمال کیا۔ ایک اور دلچسپ معاملہ فدق کی جاگیر کا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت حساس معاملہ ہے۔ جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تو انہوں نے فدق کی جاگیر، جو ان سے پہلے کے خلفاء کے دور میں سرکاری خزانے کا حصہ بنا دی گئی تھی، اپنے خاندان کو واپس کیوں نہیں کی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور اس ایک عمل کی بھی دو بالکل مختلف تشریحات ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی کا دور پہلے ہی خانہ جنگیاں اور فتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ جی بالکل۔ اگر وہ اس وقت فدق واپس لے لیتے تو ان کے مخالفین، خاص طور پر شام میں بیٹھے اموی، آسمان سر پر اٹھا لیتے کہ علی نے خلافت کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے امت کے اتحاد کو اپنے ذاتی اور خاندانی حق پر ترجیح دی۔ اور سنی اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے لیے حضرت علی کا فدق واپس نہ لینا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پہلے خلفاء کا فیصلہ درست تھا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر فدق کو سرکاری ملکیت بنانا غلط ہوتا
تو حضرت علی جو انصاف کے علمبردار تھے خلیفہ بنتے ہی اس غلطی کو سب سے پہلے ٹھیک کرتے۔ تو ان کا ایسا نہ کرنا پچھلے فیصلوں پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے مترادف ہے؟ بالکل۔ تو ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ ان کے بارے میں کہی گئی باتیں کیسے مختلف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو باتیں براہ راست ان سے منسوب ہیں، جیسے ان کے خطبات اور تحریریں، کیا ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی ان کی اپنی آواز سن رہے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے مشہور کتاب نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی سے منسوب خطبات، خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے، جسے 10ویں صدی میں الشریف الرضی نامی ایک عالم نے مرتب کیا۔ اس کی زبان اور فصاحت کی وجہ سے اسے عربی ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ لیکن اس کی اصلیت پر بھی تو سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کے ادبی اسلوب پر اعتراض ہے۔ جی، کچھ ناقدین اور محققین کا کہنا ہے کہ نہج البلاغہ کی زبان 7ویں صدی کی سادہ عربی سے بہت مختلف ہے۔ یہ بہت زیادہ پیچیدہ، فلسفیانہ اور سجی ہوئی زبان ہے، جو 9ویں اور 10ویں صدی کے عباسی دور کے ادبی اسلوب سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ تو کیا یہ بعد میں لکھی گئی؟ اس کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے؟ شیعہ علماء اس کا دفاع یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی معجزاتی اور خدا کی طرف سے عطا کردہ فصاحت کا ثبوت ہے، جو اپنے زمانے سے بہت آگے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کلام ہی اتنا بلند تھا کہ بعد کے زمانے اس کی پیروی کرتے رہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر؟ دوسری طرف بہت سے سنی اور جدید محققین کا خیال ہے کہ اصل خیالات اور مواد شاید حضرت علی کا ہو، لیکن اسے ادبی جامہ پہنانے اور سجانے کا کام بعد میں مرتب کرنے والے یعنی الشریف الرضی نے کیا ہے۔ گویا اصل ہیرے پر تراش خراش بعد میں کی گئی۔ ایک اور پراسرار معاملہ حضرت علی کے ذاتی مصحف یعنی قرآن کے نسخے کا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے نزول کی ترتیب کے مطابق قرآن کا ایک نسخہ تیار کیا تھا۔ اس کا کیا بنا؟ وہ آج کہاں ہے؟ یہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ روایات متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد حضرت علی نے گھر میں بیٹھ کر قرآن کو نزول کی ترتیب کے مطابق جمع کیا۔ سوال یہ ہے کہ اسے سرکاری طور پر قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پر بھی یقیناً 2 الگ الگ کہانیاں ہوں گی۔ بالکل۔ سنی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک ذاتی نسخہ تھا، جس میں شاید تفصیلی نوٹس اور آیات کے نازل ہونے کے پس منظر کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔ جب حضرت عثمان نے پوری امت کو ایک متفقہ نسخے پر جمع کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت علی نے بھی امت کی بھلائی اور اتحاد کے لیے اسے خوشی سے قبول کر لیا اور اپنا ذاتی نسخہ پس پشت ڈال دیا۔ اور شیعہ نقطہ نظر کیا کہتا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ اس نسخے کو خالصتاً سیاسی وجوہات کی بنا پر رد کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق اس نسخے میں ایسی تشریحات اور حوالے تھے جو اہل بیت اور خاص طور پر حضرت علی کے حق کے خلافت کو واضح طور پر ثابت کرتے تھے۔ اچھا۔ چونکہ یہ باتیں اس وقت کی حکومت کے سیاسی بیانیے سے میل نہیں کھاتی تھیں، اس لیے اس نسخے کو منظر عام پر آنے نہیں دیا گیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ اصل نسخہ ائمہ کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتا رہا اور آخری امام مہدی کے ظہور کے ساتھ دوبارہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی کوئی ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ 3 الگ الگ شخصیات ہیں جو الگ الگ کہانیوں میں زندہ ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ وہ ایک جامد تاریخی حقیقت نہیں بلکہ ایک متحرک یادداشت کا میدان ہے، جہاں ہر گروہ نے اپنی ضرورت اور عقیدت کے مطابق ان کی تصویر بنائی اور محفوظ کی ہے۔ سنی روایات کے علی ایک عظیم صحابی، بہادر جنگجو اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں جو امت کے اتحاد کے لیے ہر قربانی دیتے ہیں، جبکہ شیعہ روایت میں وہ ایک بالکل مختلف کردار ہے، پہلے امام جن کا حق چھینا گیا۔ جی، شیعہ روایت کے علی پہلے معصوم امام اور پیغمبر کے الہی طور پر مقرر کردہ جانشین ہیں۔ وہ علم کا دروازہ ہیں اور ان کی پیروی ہی اصل دین ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر علمی تحقیق کے علی ہیں، ایک تاریخی شخصیت جن کی میراث کو صدیوں کی فرقہ وارانہ کشمکش، سیاسی ضرورتوں اور عقیدت نے بار بار نئی شکلوں میں ڈھالا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جھگڑا شاید حقائق پر ہے ہی نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے، اتھارٹی کس کی ہے۔ یہی کلیدی نقطہ ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا تھا بلکہ یہ ہے کہ قابل اعتماد کون ہے جو ہمیں بتائے کہ کیا ہوا تھا۔ تشریح کا حق کس کو ہے؟ مستند روایت کی پہچان کیا ہے؟ سنی روایت اس کا جواب
صحابہ کا اجماع اور سند کی جانچ پڑتال میں ڈھونڈتی ہے، جبکہ شیعہ روایت اس کا جواب اہل بیت کی عصمت اور امامت میں تلاش کرتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ سوالات اسلامی دنیا میں اتنے ہی زندہ اور اہم ہیں جتنے پہلے دن تھے۔ یہ خود حضرت علی کی شخصیت کی عظمت اور مرکزیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب تاریخ اتنی پیچیدہ اور متنازع ہو اور ہر گروہ کے پاس اپنے دلائل کا انبار ہو، تو آج کا ایک عام انسان سچائی اور رہنمائی کی تلاش میں کیا کرے؟ کون سا راستہ چنے؟ شاید ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف روایات میں مشترکہ اخلاقی اقدار جیسے انصاف، علم سے محبت، کمزوروں کا ساتھ دینا کو تلاش کیا جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سوچنے والے ذہن کے لیے ہے۔